اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو تو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے عرض کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ بچھڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، تو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے پھر کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا آپ کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کھیت میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوڑتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ پس انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو وہاں جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، یوں خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ موسیقی ویڈیو میں آگے بڑھانے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تجربہ وغیرہ سے بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا شخص بہت مالدار تھا۔ اسی کی قوم کے کسی شخص نے جو اس بوڑھے کا قریبی رشتہ دار تھا اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے مال پر قابض ہو جائے۔ جب دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو وہ مقتول کے دروازے پر جمع ہو گئے اور قاتل کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں جاتے تاکہ وہ اپنے پروردگار سے دعا کر کے تمہیں قاتل کا نام اور پتہ بتا دیں۔ پس وہ علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ کر ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے اس شخص کے قاتل کے بارے میں انہیں بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ ایک بیل ذبح کریں، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، یعنی وہ تو ان سے قاتل کا نام اور پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کا حکم ہے کہ وہ ایک بیل ذبح کریں۔ اس روایت میں آگے چل کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو قرآن شریف میں آیا ہے اور جسے ہم ویڈیو کے پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ ایک بیل ذبح کریں تو پہلے تو انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور اس کے بعد اس کے بارے میں طرح طرح کے سوال کیے۔ آخرکار اس بیل کو ذبح کیا۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیل کا حصہ ٹکڑا اسے مقتول کو مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ پھر جیسا قرآن شریف میں آیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کے حوالے اور دیگر مفسرین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہیں اس بیل کو ذبح کرنے کی وجہ بتائی گئی، یعنی ذبح شدہ بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور قاتل کے بارے میں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے سب کچھ بتا دے گا۔ پھر جیسا اللہ تعالیٰ نے متعلقہ قرآنی آیات کی تفاسیر کے حوالے سے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی کہ وہ اس طرح بھی مردوں کو زندہ فرمایا کرتے ہیں، وہ یعنی اللہ تعالیٰ روزن قیامت تمام نوحہ انسان کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اسلامک واقعات لاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔